بولنے والے سارے پابندے سلاسل کیے جائیں، چاہے یہ جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہوں پابندے سلاسل کیے جائیں، جرنیلوں کے بوٹوں کی غلامی جو نہ کریں قبول پابندے سلاسل کیے جائیں، بہادر اور دلیر لوگ سارے پابندے سلاسل کیے جائیں، چاہے وہ عمران ہو یا منظور پابندے سلاسل کیے جائیں۔ ناظرین، یہ الفاظ ہیں پشتو کے مشہور شاعر گیلامن وزیر کے، جن کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک ایسا شاعر جو سرحد کے دونوں جانب اس قدر مقبول ہوا کہ اس کی موت دو ملکوں کے لیے سانحہ بن گئی۔ آخر یہ شخص سرحد کے دونوں جانب اتنا مقبول کیسے ہو گیا کہ اس کی موت پر افغانستان کے بڑے بڑے سربراہ اشرف غنی اور حامد کرزئی بھی غمگین نظر آتے ہیں، تو پاکستان کے سیاسی اور غیر سیاسی رہنما بھی اس کی موت پر غمزدہ نظر آتے ہیں۔ آخر گیلامن وزیر کا وہ کون سا کارنامہ تھا کہ اس کی لاش کے پشاور پہنچنے پر لوگ ویسے ہی دھاڑے مار کر رو رہے تھے جیسے اسلام آباد میں موت کی خبر ملنے پر؟ اس کی موت پر افغانستان کے گلی کوچوں میں ویسے ہی سوگ کا سما ہے جیسا بلوچستان کے گاؤں گاؤں میں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا پرچم بیک گراؤنڈ میں لگا کر فخر سے بات کرنے والا گیلامن وزیر آخر اس حد کو کیسے پہنچا کہ اس نے یہ وصیت کی کہ اس کی لاش کو افغانستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفنایا جائے؟ کون ہے یہ گیلامن وزیر اور کیوں ہوا اس نوجوان شاعر کا قتل؟ ریاستی قید میں مبینہ طور پر جبر سہنے والا گیلامن وزیر رہائی کے بعد دارالحکومت کی گلیوں میں نامعلوم افراد کے حملے کا شکار کیوں ہوا؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ گیلامن وزیر کون تھا۔ پشتون سرزمین کے ایک قوم پرست اور ملتے افغان پر فدا انقلابی شاعر اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے والے نامور شخصیت کا نام گیلامن وزیر ہے۔ اس کی شاعری مزاحمت کا ایک استعارہ تھا۔ دہشت گردی کی وجہ سے بنے اپنے کھنڈر اور برباد وطن کے ترانے گائے اور شعر و شاعری کے میدان میں تمام تر صلاحیتیں اپنے محبوب ملت کی نظر کیے۔ اس نے ساری عمر وقت کے یزید کے اوپر اپنی شعر و شاعری کے میدان میں ان کی غلط پالیسیوں پر رد عمل دیا۔ محرم کے دنوں میں وقت کے یزیدیوں نے ایک حسینی مشن کے مجاہد جس نے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ کیا اس کو شہید کر دیا۔ تکبیر دے جنازی چی ملایان راب سی وکڑی، قسم دے چی ڈیر خلق بارمان راب سی وکڑی۔ ان کے تفردات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک وطن پال سوشل ورکر، انسانی حقوق کے علم بردار، سیاسی باشعور شاعر اور انسان دوست شخصیت تھے جس کو امن سے محبت تھی، اور جنگ کے سوداگروں کو امن عزیز کیسے رہے گا؟ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے حضرت نعیم جو گیلامن وزیر کے نام سے مشہور تھے، پاکستان، افغانستان سمیت دنیا بھر میں موجود پشتون کمیونٹی میں مقبول تھے۔ منظور پشتین اور علی وزیر کے بعد ان کا شمار پی ٹی ایم کے عام رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ تحصیل رزمک کے علاقے اسد خیل کے ایک نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے گیلامن وزیر 2018 میں بحرین میں مقیم تھے جب منظور پشتین اور علی وزیر نے پی ٹی ایم کی بنیاد رکھی۔ بحرین میں قیام کے دوران گیلامن وزیر نے نہ صرف پی ٹی ایم میں شمولیت اختیار کی بلکہ بحرین سے واپس آ کر کئی جلسوں اور ریلیوں میں انقلابی شاعری اور نظمیں بھی سنایا کرتے تھے۔ گیلامن وزیر نے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ان کی گرفتاری میں انٹرپول سے مدد مانگی تھی۔ ان کی گرفتاری 6 فروری 2020 کو بحرین سے انٹرپول کے ذریعے عمل میں لائی گئی تھی اور انہیں اسی سال 8 مارچ کو پاکستان منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ اپنی شاعری اور بیانات کے ذریعے ریاست مخالف جذبات بھڑکاتے ہیں اور بحرین میں رہتے ہوئے پی ٹی ایم کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں۔ گیلامن 2020 سے 2023 تک کئی بار گرفتار ہوئے تھے۔ گرفتاری کے بعد وہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ تک سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں بھی رہے، جبکہ دوران قید انہوں نے پشاور اور بنوں کے علاوہ کچھ وقت ملتان کی جیل میں بھی گزارا تھا۔ اس سال بھی وہ جنوری میں گرفتار ہوئے تھے، جنہیں بعد ازاں ضمانت مل گئی تھی، مگر دارالحکومت میں ان پہ ایک ایسا قاتلانہ حملہ ہوا جو ان کی جان لے گیا۔ ان کو قتل کس نے کیا؟ اس سے پہلے ان کی ذاتی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ نوجوان شاعر پاکستانی پرچم سے افغانستان کے پرچم کی جانب منتقل کیوں ہوا؟ وجہ بڑی سادہ ہے۔ وزیرستان اور بلوچستان میں ہونے والے فوجی آپریشنز کے بعد وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے فیصلہ ساز پشتونوں کے قاتل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے دونوں جانب کے پشتونوں کے لیے آواز اٹھائی۔ اس کا ماننا تھا کہ پاکستانی سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں بھی لاکھوں پشتونوں کو مروایا گیا، جبکہ پاکستان کی اپنی سرزمین پہ بھی فیصلہ سازوں کے مفادات کے تحفظ میں لاکھوں پختونوں کا خون بہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ جب مرے تو اس کی لاش افغانستان کے پرچم میں لپیٹی جائے۔ آج جب پاکستانی میڈیا کا اس کے قتل پر رد عمل دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی یہ وصیت کچھ زیادہ غلط بھی نہیں لگتی۔ گیلامن وزیر پر 7 جولائی کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والا قاتلانہ حملے کے بعد 3 دن ان کی موت اور زندگی کے درمیان جاری کشمکش، پھر یورپ اور امریکہ سے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کی علاج کی غرض سے پمز ہسپتال آمد، اور آخر میں اس کی افسوسناک موت بھی میڈیا میں جگہ نہ بنا سکی، جبکہ سندھی اونٹ کی ٹانگ کو اب تک میڈیا میں مسلسل پذیرائی مل رہی ہے۔ دوسری جانب 3 دن پمز ہسپتال کے سامنے
شدت غم سے نڈھال پشتون قوم اور پی ٹی ایم قیادت کی اشک شوئی کے لیے سرکار کے کسی ذمہ دار نے وہاں جانا تک گوارا نہیں کیا۔ صرف تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے شرکت کی، کیونکہ یہ وفاقی جماعت ہے، تاہم سرکاری ذمہ داران میں سے کوئی بھی اس جانب نہیں آیا۔ گیلامن وزیر کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، ایک سیلیبریٹی تھا جو اپنی شعر و شاعری، سریلی آواز اور خوبصورت اداؤں سے سرحد کے دونوں جانب پشتونوں کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ اگر دکھ درد ماپنے کا کوئی پیمانہ ہوتا تو میں پورے دعوے اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت گیلامن وزیر کی اندوناک موت کے سبب سرحد کے دونوں جانب پشتون قوم جس درد و کرب کی کیفیت سے گزر رہی ہے، غم و اندوہ کی یہ شدت دنیا بھر کے غموں کا ریکارڈ توڑ تاڑ کے رکھ دیتی، مگر دریائے سندھ کے اس جانب کسی کو احساس تک نہیں کہ کوئی بلبلا پھٹا یا کوئی چیونٹی مری۔ کسی پشتون اتل اور سورما کی موت سرکار کے لیے اونٹ کی ٹانگ برابر وقت نہیں رکھتی۔ جب چاہا کسی نے گردن مروڑ دی، جب چاہا کسی نے کھوپڑی میں لوہے کی کیل ٹھونک دی، اور پھر میڈیا کے دانشور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پشتونوں میں تعصب بہت زیادہ ہے۔ تعصب تو بہت معمولی لفظ ہے، اس سے بڑھ کر اگر نفرت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ گیلامن وزیر کوئی دانشور نہیں تھا، کوئی علمی پرسنالٹی نہیں تھا، مگر زندگی سے بھرپور ایک متحرک نوجوان تھا جو دلوں پر راج کرتا تھا۔ سوشل میڈیا کی زینت اور پی ٹی ایم کے جلسوں کی رونق تھا، امن کا دائی اور مزاحمت کا استعارہ تھا۔ گیلامن وزیر بھی ہمیشہ ہر تقریر و تحریر اور شعر و شاعری میں پاکستانی آئین و قانون کے اندر حقوق مانگنے کی بات دہراتا رہتا تھا۔ انہیں موت تو ملی مگر حقوق نہیں ملے، کیونکہ اس آئین و قانون میں آپ کے حصے میں فوجی آپریشنز ہیں، انفورسڈ ڈسپلیسمنٹ ہے، ٹارگٹ کلنگز ہیں، مسنگ پرسنز اور مسخ شدہ لاشیں ہیں، ٹارچر سیل اور عقوبت خانے ہیں، بارودی سرنگیں اور بم دھماکے ہیں، اجڑی بستیاں اور بلڈوزڈ شہر ہیں، نہ ختم ہونے والی محرومیاں اور آہو سسکیاں ہیں۔ اب آتے ہیں اس پر کہ گیلامن کا قاتل کوئی انفرادی شخصیت یا گروہ ہے یا پھر ریاست۔ گیلامن وزیر کو 7 جولائی کو اسلام آباد کے سیکٹر B-17 میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے مقدمے میں ان کے ساتھیوں نے وزیرستان سے تعلق رکھنے والے آزاد داوڑ نامی شخص اور ان کے ساتھیوں کو نامزد کیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ گیلامن وزیر کے ساتھ موقع پر موجود ساتھی پیر ذاکیم خان کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا، جس میں ذاتی تنازع کا ذکر کیا گیا۔ مقدمے میں بتایا گیا کہ گیلامن وزیر اور آزاد داوڑ کے مابین گزشتہ عید کے پہلے دن گاڑی کی ٹکر کی وجہ سے گاؤں میں بحث و تکرار ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے آزاد داوڑ اور ساتھیوں نے گیلامن وزیر پر 7 جولائی کو ڈنڈوں سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ ناظرین، آزاد داوڑ کا بظاہر تعلق تحریک انصاف سے ہے، مگر منظور پشتین سمیت کسی نے بھی اس قتل کا الزام تحریک انصاف پہ نہیں لگایا، کیونکہ وہ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ آزاد داوڑ کے سر پر کس کا ہاتھ تھا۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے تو پشاور سے ایمبولینس بھیجی، ترکی اور جرمنی سے ڈاکٹرز منگوائے، اور علی امین گنڈا پور نے گیلامن وزیر کی فیملی سے رابطہ کر کے کہا کہ صوبائی حکومت پاکستان سے باہر بھی گیلامن وزیر کے علاج کے لیے تیار ہے، مگر حکومت پاکستان کی جانب سے موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا گیلامن وزیر کا نام اسی ایل سے نہیں نکالا گیا۔ منظور پشتین سمیت کئی رہنما اس قتل کی ذمہ داری ریاست پر ڈال رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد اپنے رد عمل میں کہتے ہیں کہ ایک انقلابی شاعر جس سے ریاست خوفزدہ تھی، چند سال پہلے ذکیم پشتین، عید الرحمان اور صدر جلال جو کہ پی ٹی ایم کے کارکنان ہیں، ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ ان کے جبری گمشدگی کے خلاف پی ٹی ایم کے دھرنے میران شاہ میں شرکت کے موقع پر گیلامن پشتون سے تفصیلی ملاقات ہوئی تھی۔ آج بھی ان کی باتیں ان کے انقلابی اشعار کی یاد تازہ ہے۔ نوجوان انقلابی شاعر احمد فرہاد نے کہا کہ گیلامن مزاحمت کے راستے کا سپاہی تھا، اس کا قتل اس کے قاتلوں کے گلے کا توق بن جائے گا۔ گیلامن کا قتل ریاست کے سر ہے، اگر ریاست اس میں ملوث نہیں تو اس کے قاتل آزاد اور ریاستی پروٹوکول میں کیوں ہیں؟ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کہتی ہیں کہ اس ریاست نے پرامن سیاسی جہدکاروں کے خلاف تشدد اور جبر کا ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جہاں پشتون، بلوچ، سندھی، کشمیری، گلگتی، مہاجر اور دیگر مظلوم قوموں کے پرامن سیاسی کارکنان کی زندگی ہر وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتی ہے۔ میں انسانی حقوق کے تمام اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ گیلامن وزیر کے لیے آواز اٹھائیں اور پرامن سیاسی کارکنان کی زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ منظور پشتین صاحب نے اعلان کیا ہے کہ گیلامن وزیر ہم میں نہیں رہا، لیکن اس کے خون کا قرض ہم پر ہے اور ہم انصاف کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔